اگر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتی تو لوگوں کو اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان کیسے ہوتی؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو تربیت اولاد کا نظام کہاں سے آتا؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو اولاد کو والدین کے حقوق و فرائض کا علم کیسے ہوتا؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو کائنات کے اندر کوئی بھی خیر اور نیکی جنم نہ لیتی۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی خیر کے کام ہیں، نیکیاں اور بھلائیاں ہیں، یہ ساری کی ساری ولادت مصطفیٰ کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زر اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، اس رات اللہ رب العزت نے کائنات کے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں یکدم یکسر تمام کاموں کو چھوڑ کر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ فرشتے اللہ رب العزت کے پاس جمع ہوئے تو میرے اللہ نے فرمایا، فرشتوں آج کی رات تمہارا ایک ہی کام ہے۔ اللہ وہ کام کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا، فرشتوں دنیا کے اندر جاؤ اور کائنات کی تمام تر مخلوقات سے اس کی تمنا اور چاہت معلوم کر کے آؤ۔ فرشتے دنیا میں آئے، تمام مخلوقات کی تمناؤں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت کے پاس پہنچے۔ میرے اللہ نے جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں کیا تم تمنائیں اکٹھی کر کے لے آئے؟ جی اللہ لے آئے۔ فرشتوں نے زبان حال سے جو کچھ مخلوقات سے پوچھا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ آج کی رات پہاڑ بلندی چاہتے ہیں، اللہ آج کی رات سمندر گہرائی چاہتے ہیں، اللہ آج کی رات آسمان کے ستارے 14ویں رات کے چاند کی چمک دمک چاہتے ہیں، اللہ آج کی رات حاملہ خواتین نرینہ اولاد چاہتی ہیں، اللہ آج کی رات چاند بڑھنے اور گھٹنے سے نجات چاہتا ہے، اللہ شیطان اسماعیل نامی فرشتے سے نجات چاہتا ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا، فرشتوں پہاڑ کو پہلے آسمان تک بلند کر دو، سمندر کو گہرائی عطا کر دو، آسمان کے ستاروں کو 14ویں رات کے چاند کی چمک دمک دے دو، حاملہ خواتین کو نرینہ اولاد دے دو۔ الغرض کائنات کے اندر مخلوقات نے جس تمنا کا اظہار کیا تھا، میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے کائنات کی ہر مخلوقات کی ہر تمنا کو پورا فرمایا۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے اللہ نے مخلوقات کی چاہت کو پورا فرمایا۔ اگر آج کے دور کے اندر کوئی بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر پہنچ جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دے، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جبرائیل علیہ السلام جب میرے محبوب کو معراج کے سفر کے لیے لینے کے لیے دنیا کی طرف آ رہے تھے تو جبرائیل نے میرے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ جب تیرے محبوب کے پاس جاؤں گا، رات کا وقت ہے، محبوب آرام کر رہے ہوں گے، اللہ تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں؟ تو میرے اللہ نے فرمایا، جس کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا، آقا
تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا۔ تو جو بندہ میرے محبوب کے قدموں کے اندر پہنچ کر آپ کی تعلیمات کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے، ایک ایک تعلیم اور سنت کو زندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو مجھے اپنے کریم پروردگار کی ذات سے قوی امید ہے، اللہ دل سے نکلنے والی چاہت کو زبان پر آنے سے پہلے قبول فرما لیں گے۔ بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے میں تو یوں کہوں گا، جو بندہ میرے محبوب کے قدموں میں آ جاتا ہے، میرے محبوب سے سچی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس امتی اور عاشق رسول کو اپنی رحمت والی چادر کے اندر چھپا لیں گے۔ اسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جو بھی تیری چوکھٹ پہ بیٹھنے والے ہوں گے، جو بھی تیری چوکھٹ پہ بیٹھنے والے ہوں گے، وہی لوگ ساری دنیا سے نرالے ہوں گے۔ پوچھا جو دوزخ میں کے گناہگار ہے کہاں، ذات حق بولی کہ محمد نے سنبھالے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات صحابہ کرام میرے محبوب کے قدمین کے اندر آئے، آپ کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھے، اللہ نے عزت رفتہ نصیب فرما لی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا موقع ہے، احد کا میدان ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے تیر اٹھا کے دے رہے تھے اور فرما رہے تھے سعد اس کافر کا نشانہ لو، اسے تیر مارو۔ حضرت سعد فرماتے ہیں نبوت دے رہی تھی، میں آگے خرچ کر رہا تھا، میں تیر مار رہا تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر اٹھا کے سعد کو دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب میں نے تیر کی طرف دیکھا تو تیر کی جو نوک ہوتی ہے، ڈھل ہوتا ہے، وہ ٹوٹا ہوا تھا، تو محبوب نے فرمایا کہ اس کافر کا نشانہ لو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا پیغمبر تیر دے چکے ہیں، کافر کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، لیکن تیر کی نوک تو ٹوٹی ہوئی ہے، یہ تیر کیا اثر دکھائے گا؟ لیکن پیغمبر دے چکے تھے، واپس کرنا میں نے محبت اور عشق کے خلاف سمجھا، ادب کے خلاف سمجھا، میں نے تیر کو واپس نہ کیا، میں نے اس تیر کو تیر کمان کے اندر رکھا، دشمن کی طرف چلایا تو اس کافر کی پیشانی کے درمیان میں جا کے لگا۔ جب میرا تیر صحیح نشانے پر لگا تو نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ مسکرا پڑتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا اللہ کے نبی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا میں نے تیر آپ کو کھو دیا، اس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن آپ کا نشانہ نشانے پہ، تیر نشانے پہ جا کے لگتا ہے اور کافر کو زمین پہ گرا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، میرے محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے کے اوپر میں اپنی زندگی، اپنے ماں باپ، اپنا تن من سب کچھ اس جملے کے اوپر قربان کر دو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ میں اور آپ تو یوں کہتے ہیں کہ میرے والدین نبوت کے اوپر قربان ہو جائے، میرے ماں باپ پیغمبر کے قدموں کی خاک کے ذرات کے اوپر قربان ہو جائے۔ اور ساتھ کتنا خوش نصیب ہے جس کو پیغمبر فرما رہے کہ ساتھ تیرے اوپر میری ماں آمنہ قربان ہو جائے، تیرے اوپر میرا والد عبداللہ قربان ہو جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اور سعد آئے جن کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ جب ان کا آخری وقت آیا یہ دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نے پیغمبر کی صحبت کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے سعد بن معاذ کو کیا عزت عطا فرمائی۔ جب سعد دنیا سے چلے گئے تو میرے محبوب سعد کے جنازے میں چل رہے تھے اور بچوں کے بل چل رہے تھے، تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلا میدان ہے، آپ مکمل پاؤں زمین کے اوپر کیوں نہیں رکھ رہے، بچوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 7 کے جنازے کے اندر آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ مجھے زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. یہ 7 معاذ کے جنازے میں آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا لوگوں جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کی موت کے اوپر ماں روتی ہے, کسی کی موت کے اوپر اس کا والد روتا ہے, کسی کی بیوی روتی ہے, کسی کا بیٹا اور دوست روتا ہے. لیکن جب میرا ساتھ دنیا سے گیا تو ساتھ کی موت کے اوپر اللہ کا عرش 3 دن تک روتا رہا. اللہ کا عرش 3 دن تک روتا رہا. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 7 رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی. جو بھی پیغمبر کی چوکھٹ پہ آیا اللہ نے اسے بلندی ضرور عطا فرمائی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کی مجلس میں آئے, اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے. اور یہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جو 33 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. جوانی ہی کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور ان کو نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا تھا. یہ معاذ رضی اللہ تعالی میرے محبوب کے پاس آئے تو معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بلکہ میں یوں کہوں گا معاذ نے آج کے دور کے حوالے سے کہا ہوگا اللہ کے نبی I love you, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. جب معاذ نے محبت کا جملہ استعمال کیا تو میرے محبوب نے معاذ کا فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور معاذ کا ہاتھ پکڑ کے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میں سب کچھ اس جملے کے اوپر قربان کر دوں. میرے محبوب نے فرمایا معاذ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں, معاذ میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں. حضرت معاذ فرماتے میرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو میں نے فوراً عرض کیا اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے خود اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تو مجھ سے محبت کرتا ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو میری محبت کے اندر ہر نماز کے بعد ان کلمات کو نہ چھوڑنا. پھر میرے محبوب نے فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضرت معاذ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں نے عزم پہ جزم کر لیا اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد ان کلمات کو ضرور پڑھوں گا. یہ معاذ جن سے اللہ کے نبی محبت فرماتے ہیں. میرے محبوب نے جب معاذ کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجنا تھا تو حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکات کو عالی بیان کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے معاذ کو سواری کے اوپر سوار کیا اور خود پیدل چل رہے تھے. تو معاذ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ سواری پہ تشریف لائیں, میں نیچے اتر جاتا ہوں. محبوب نے فرمایا نہیں معاذ سواری کے اوپر بیٹھے رہو. اللہ کے نبی معاذ کو چھوڑنے کے لیے تقریباً 7 میل پیدل تشریف لے جاتے ہیں. جب آخری پوائنٹ آیا جہاں سے معاذ کو روانہ کرنا تھا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کے جبل کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا معاذ یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. معاذ آج کے بعد تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے گا. جب تو یمن سے لوٹ کے آئے گا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور معاذ نے رو کے عرض کیا اللہ کے نبی کیا میں آپ کے دیدار کی نعمت کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکوں گا؟ کیا میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکوں گا؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں معاذ یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی ماں زاغل بصر والی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پیغمبر نے اپنا چہرے پر دوسری جانب کر لیا. اب پیغمبر بھی رو رہے ہیں, آپ کا صحابی معاذ بھی رو رہا ہے. کیوں رو رہے ہیں؟ چونکہ معاذ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے اور اللہ کے نبی معاذ سے محبت کرتے تھے. میرے محبوب نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر کے فرمایا معاذ اب تو یمن کی طرف روانہ ہو جا. تو معاذ وہاں سے پھر یمن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. معاذ پیغمبر کی چوکھٹ پہ آیا, اللہ نے اسے عزت عطا فرما دی. میرے پیغمبر کی چوکھٹ پہ کالے رنگ کا بلال آیا, اللہ نے بلال کو عزت عطا فرما دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
وہ مرد قلندر وہ شخصیت ہے جنہیں مؤذن رسول کا اعزاز نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز میں آیت توبہ کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز کے اندر اس آیت کو سنا تو میرے دل کے اوپر چوٹ لگی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں کافی دیر تک نماز کے اندر روتا رہا۔ جب نماز سے فارغ ہوا میں اللہ کے سامنے رو رہا تھا، حتیٰ کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں آج کی رات اللہ کے سامنے سچی توبہ کروں گا، معافیاں مانگوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد عشاء کا وقت ہوا، میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا اور رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا میں نے اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا، گھر سے باہر نکلا، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی انسان چلتا ہوا نظر نہ آیا۔ میں رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر پہنچا تو مسجد کے اندر اندھیرا تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا، چراغ نہیں چل رہا تھا۔ یہاں پہ ایک اور واقعہ سماعت کر لیجئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو ملک شام کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں بادشاہوں کے محلات کے اندر مختلف قسم کے چراغوں کو دیکھا جن کی روشنی زیادہ تھی، تو چراغ لے کر مدینہ طیبہ کے اندر آئے اور رات کے اندھیرے میں مسجد نبی کے حال کو روشن کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے نوافل ادا کرنے کے لیے مسجد نبی کے اندر ریاض الجنہ جگہ پہ تشریف لائے تو پوری مسجد نبی روشن منور معطر تھی۔ تو میرے محبوب نے فرمایا مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں شام کی طرف گیا تھا تو میں وہاں سے روشنی کا سامان لے کے آیا ہوں۔ میرے محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور آپ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا تمیم تو نے اللہ کے گھر کو روشن کر کے مصطفیٰ کے دل کو خوش کیا۔ تمیم اگر میری اس وقت کوئی بیٹی ہوتی تو اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا۔ میرے محبوب اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ یوں سمجھ لیں تمیم داری نے مسجد کے اندر ایک بلب کا انتظام کیا تھا، مسجد کے اندر ایک لائٹ کا انتظام کیا، مسجد کو روشن کیا تو اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ مگر میرے محبوب کی تمام بیٹیوں کے نکاح ہو چکے تھے۔ اس موقع پہ نوفل بن حارث موجود تھے، انہوں نے عرض کہ اللہ کے نبی میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، میری بیٹی آپ کی بیٹی، آپ میری بیٹی کا نکاح تمیم کے ساتھ کر دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے نوفل بن حارث کی بیٹی کا نکاح تمیم کے ساتھ کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد کے اندر آیا تو اندھیرا تھا، میں نے سوچا کہ 2 نفل صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کروں گا۔ کہتے میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، میں نفل پڑھ رہا تھا تو مجھے نماز کے دوران مسجد کے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آئی تو میں حیران پریشان کہ رات کے اندھیرے میں مسجد کے اندر کون رو رہا ہے۔ میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا، جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اسی طرف چلا گیا، مجھے چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن جب میں نے آواز پہ غور کیا وہ آواز مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت بلال رو رہے تھے۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں نے بلال سے پوچھا بلال کیوں رو رہے ہو؟ حضرت بلال نے جواب دیا اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہوں۔ تو ابو ذر غفاری نے فرمایا بلال ایک کام کرتے ہیں تو دعا مانگ میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ چنانچہ حضرت بلال نے دعا مانگی اور ابو ذر آمین آمین کہتے رہے، اور جب حضرت ابو ذر کی باری آئی ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا مانگتے مانگتے ابو ذر کی زبان سے عشق رسول کے اندر محبت رسول کے اندر ایک دعا نکل جاتی ہے، اللہ جنت کے اندر اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا۔ حضرت ابو ذر نے عشق رسول کے اندر دعا مانگی لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا
ملے قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ملے قطرہ عشق محمد دا بھئی تخت شاہی کی لوڑ نہیں دل مست رہے بچ مستی دے بھئی عقل دانائی کی لوڑ نہیں میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے والئی جگ اون جگ قبر حشر کسے بھئی روشنائی کی لوڑ نہیں کر اپنے حبیب دا عشق عطا آمین کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز کا کر لو لو وچ ہوگے عشق نبی کسے بھئی آشنائی کی لوڑ نہیں حضرت ابو ذر دعا کرتے ہیں بلال آمین نہیں کہتے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ یہی دعا مانگی اللہ جنت کے اندر اپنے لاڈلے نبی کی رفاقت نصیب فرمانا لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہیں آیا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ یہی دعا مانگی پھر بھی جواب نہ آیا میں آنکھیں بند کر کے دعا کر رہا تھا اور جب میں نے آنکھیں کھول کر بلال کی طرف دیکھا تو بلال بے ہوش ہوئے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں پانی لینے کے لیے گیا اور دوڑتے ہوئے جلدی سے پانی لے کے آیا میں نے پانی کے چھینٹے بلال کے چہرے پہ مارے بلال نے آنکھیں کھولی تو میں نے بلال سے کہا بلال عجیب دوستی ہے عجیب یارانہ ہے میں تیری دعا پر آمین کہتا رہا اور جب میری باری آتی ہے تو میری دعا کے اوپر آمین نہیں کہتا وجہ کیا ہے حضرت بلال نے کہا ابو ذر اللہ کے نبی امام الانبیاء ہے امام الرسول ہے اللہ کے نبی قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ نور کے منبر پہ ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ سردار اوپر ہوتا ہے ہم آپ کے غلام ہیں غلام نیچے ہوتا ہے آپ یہ دعا نہ مانگو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا بلال میں تو اللہ کے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا میں تو دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہوں جنت کے اندر بھی آپ کے قدموں کے اندر رہوں گا حضرت بلال کہتے ہیں ابو ذر کچھ اور مانگ لو ابو ذر کہنے لگے جب تک اس دعا پر آمین نہیں کہو گے اس سے آگے اور دعا نہیں مانگ سکتا حضرت بلال خاموش کھڑے تھے ابو ذر نے بچوں کی طرح بلک بلک کے رونا شروع کر دیا اچانک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف لائے میرے محبوب نے جو ہی قدم مبارک مسجد نبی کے اندر رکھا میرے محبوب کے چہرے اندر کی نور کی شعائیں جب مسجد کے حال پہ پڑی تو پوری مسجد حال کا نبی کا حال روشن منور معطر ہو جاتا ہے اسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے نظر میں جمال حبیب خدا ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ وادی صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی ہم چھوڑ کر مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے تو میرے محبوب مسجد نبی کے اندر تشریف لائے تو پوری مسجد نبی کا حال روشن ہو جاتا ہے ان دونوں حضرات نے کھڑے ہو کر آمنہ کی رات کا استقبال کیا کونین کے شہزادے کا استقبال کیا ساقی کوثر کا استقبال کیا شاقی محشر کا استقبال کیا میرے محبوب کی ماں زاغل بصر والی نگاہیں ابو ذر کی آنکھوں پہ پڑی تو محبوب نے فرمایا ابو ذر کیوں رو رہے ہو حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کی محبت کے اندر آپ کے عشق کے اندر دعا کر رہا تھا لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہیں آیا میرے محبوب نے فرمایا ابو ذر تو مسجد میں رو رہا تھا دوسری طرف میرے حجرے میں فرشتوں کے سردار جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں محبوب آپ کا صحابی آپ کی محبت کے اندر دعا کر رہا ہے بلال انکار کر رہا ہے آپ جائیے اور بلال ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے تو ابو ذر کی چیخ نکل جاتی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی دعا پر آمین کہیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں خود چل کے نہیں آیا رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے کہ ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے چل ابو ذر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دعا تو کرے گا
نبوت آمین کہے گی۔ ابو ذر نے سمجھا کہ آج دریائے رحمت جوش میں آ چکا ہے، اللہ بھی دینا چاہتے ہیں، مصطفیٰ بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگتے مانگتے ابو ذر ہو کے پھر وہی دعا کرتے ہیں، اللہ جب تو نے محبوب کے قدموں میں مسجد نبی کے اندر رات کے اندھیرے میں تہجد کے وقت میں جمع فرما دیا، اللہ اب جنت کے اندر بھی اکٹھا فرما دینا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا آمین۔ اب محبوب کی زبان سے آمین نکلے اور اللہ اس کو قبول نہ فرمائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو ذر کی دعا مکمل ہو چکی ہے، تو میرے محبوب نے بلال اور ابو ذر ان دونوں کی طرف دیکھ کے فرمایا تم دونوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو حضرت ابو ذر جلدی سے بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کے اندر آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی؟ تو میرے محبوب نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا ابو ذر خوش ہو جا، جب قیامت کے دن میں جنت کی طرف جاؤں گا دائیں طرف بلال ہوگا اور بائیں طرف ابو ذر ہوگا۔ ابو ذر پیغمبر کی چوکھٹ پہ آیا، اللہ نے ابو ذر کو عزت رفع نصیب فرما دی۔ بلال پیغمبر کی چوکھٹ پہ آیا، اللہ نے بلال کو عزت رفع نصیب فرما دی۔ ان دونوں حضرات کا بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ بلال کے اوپر غصہ آیا تو بلال کو ایک تانا ابو ذر نے دے دیا، یبن السودا، اور کالی عورت کے بیٹے، بلال تو بھی کالا تیری ماں بھی کالی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، میں آنکھوں کے اندر آنسو لیے ہوئے آمینہ کے لال کے قدموں کے اندر پہنچا اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو محبوب نے فرمایا بلال کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی مجھے ابو ذر نے رنگ کے کالا ہونے کا تانا دیا ہے کہ بلال تو بھی کالا تیری ماں بھی کالی ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اسی وجہ سے رو رہے ہو؟ جی اللہ کے نبی اگر ابو ذر صرف میری ذات کی بات کرتا میں برداشت کر لیتا، لیکن ابو ذر نے مجھے میری ماں کا تانا دیا ہے کہ تو کالی عورت کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی یہ رنگ کا کالا ہونا، گورا ہونا، سفید ہونا میرے اختیار میں تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے اور ابو ذر مجھے رنگ کے کالا ہونے کا تانا دیتا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلال کے درد دل کو سنا آپ نے فرمایا ابو ذر کو بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ ابو ذر کو لے کر پیغمبر کے قدموں کے اندر حاضر ہوئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا ابو ذر کیا تم نے بلال کو تانا دیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا اللہ کے نبی غلطی ہو چکی ہے، میں سوری کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، پلیز خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابو ذر میں تجھے معاف کرتا ہوں، بلال سے بھی معافی مانگ لو۔ میرے محبوب وہاں سے تشریف لے گئے، ابو ذر زمین کے اوپر لیٹ گئے، بلال کھڑے ہوئے تھے تو ابو ذر نے بلال کی طرف دیکھ کے کہا بلال ایک مرتبہ مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ دے ابو ذر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بلال خاموش کھڑے رہے، ابو ذر نے دوسری مرتبہ کہا بلال ایک مرتبہ معاف فرما دے، بلال تیرا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے کہ تو نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے آزان دی ہے، بلال تیرا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے تو جنت زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے، بلال تیرا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ جب تم پیغمبر کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تجھے مؤذن رسول کا اعزاز مل گیا، بلال تیرا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے تو دفن کسی اور علاقے میں ہوگا لیکن قیامت کے دن تو پیغمبر کے قدموں سے آزان دیتا ہوا اٹھے گا، بلال تیرا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے جب اللہ کے نبی سواری کے اوپر سوار ہوں گے جنت کی طرف جائیں گے تو پیغمبر کی سواری کی لگام بلال تیرے ہاتھ میں ہوگی، بلال ایک مرتبہ معاف فرما دے۔ جب حضرت ابو ذر نے بار بار کہا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا جا ابو ذر میں نے تجھے اللہ کی خاطر معاف فرما دیا۔ ان حضرات کی زندگی ہمیں تعلیم یہ دیتی ہے کہ کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے، کسی کو لمبے چھوٹے قد کا تانا نہیں دینا چاہیے، کسی کو رنگ کا تانا نہیں دینا چاہیے، کسی کو حسب نسب کا تانا نہیں دینا چاہیے، کسی کو غربت کا تانا بھی نہیں دینا چاہیے۔ خاص طور پر انسان کسی غریب کو محنت کش کو اس کی غربت کی وجہ سے تانا دیتا ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے، اگر یہ جملہ دل کی تختی کے اوپر نقش کر لے مرتے دم تک کام آئے گا۔
جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار دینا بھی جانتا ہے۔ آج جس غریب کو غربت کا تانا دیا جاتا ہے، اللہ اسی غریب کو سیٹ کی کرسی کے اوپر بٹھا دے اور اسے غربت والی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے۔ میرا اللہ جب چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جب چاہتے ہیں تو کسی کو عزتوں کا تاج پہنا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تکبر کے سریے کو ختم کر کے خاک کے اندر بلیا بیٹ کر دیتی ہے۔ تو ان حضرات کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے اندر ایک بہت پیاری تعلیم اور سنت ہے، وہ ہے مسکرانا۔ ہم بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک 20 لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں آتی۔ حالانکہ مسکرانا میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ میرے محبوب جو دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضرت آمنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت بیٹا محمد مسکرا رہا تھا، اللہ کے نبی اس وقت بھی مسکرا رہے تھے۔ حالانکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ روتا ہے، لیکن یہ دنیا کا انوکھا بچہ ہے، دنیا کا نرالا بچہ ہے۔ جب ماں کی گود میں آتا ہے تو بچہ روتا نہیں بلکہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جب حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ کے اندر آتی ہے اور حلیمہ نے آ کے آمنہ سے کہا، آمنہ اپنا لال تو دکھا دے، آمنہ اپنا منا تو دکھا دے، اپنا لفظ جگر تو دکھا دے۔ جب میرے پیغمبر کے اوپر سے سفید رنگ کی چادر کو ہٹایا گیا، حلیمہ فرماتی ہے جب میری بچے محمد کے اوپر نظر پڑی تو بچہ اس وقت بھی مسکرا رہا تھا۔ میرے پیغمبر حلیمہ کو دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے، سوڑے دا مکڑا دورانی دورانی، تو تکدی دا رہیے چوبے دی بھی ہو سے، انگلی دبا کے گہڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹرے دی بھی ہو سے، کدی نال نزاکت دے وچ سونا اور رسدا بھی ہو سی، تو منے دی بھی ہو سے، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر لباں وچ لباں کو ملے دی بھی ہو سے، نوا کے سجا کے کچلا بھی پا کے تو تھوڑی ہلا کے ہنسے دی بھی ہو سے۔ تو جب حلیمہ لینے کے لیے آتی ہے تو اس وقت بھی بچہ محمد مسکرا رہا تھا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک کلیہ بیان کیا گیا اس کے اندر یہی ملتا ہے، اللہ کے نبی مسکرایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے تو آپ کسی بات کے اوپر مسکرا پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو عمر نے جب اپنے پیغمبر کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو عمر نے اپنے پیغمبر کو دعا دے دی۔ ایک ہوتا ہے کہ پیغمبر صحابی کو دعا دے دے، والد اپنی اولاد کو دعا دے دے، استاد شاگرد کو دعا دے دے، شیخ مرید کو دعا دے دے، اور دوسرا ہے کہ مرید اپنے شیخ کو دعا دے دے، شاگرد اپنے استاد کو دعا دے دے، بیٹا اپنے والد اپنی کو دعا دے دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آمنہ کے لال کو مسکراتے ہوئے دیکھا ایک دعا کہی، دعا کیا تھی؟ اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، مطلب اور مفہوم یہ ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا رکھے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی مسکرا پڑتا ہے، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں، چاہے گھر کے اندر بیوی بیٹی بہن کی شکل میں، کسی بھی شکل کے اندر ہے، اگر اس مسکرانے والے مرد کو عورت کو یہی جملہ کہہ دیا جائے جو 3 الفاظ کے اوپر اضحک اللہ سنک، اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے تو مجھے اپنے رب کی ذات سے قوی امید ہے اللہ مرتے دم تک خوشیوں کے ساتھ سے والا مال فرمائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب خاوند گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، بیوی سامنے بیٹھی ہوتی ہے، خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر سلام کرتا ہے اور مسکرا پڑتا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں، مشکل ہوتا ہے، مسکرانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، ایک شعر کا جملہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، اس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے۔ میں اسے یوں پڑھتا ہوں، اس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہی ہے۔ نہیں سمجھے؟ رنگ بیوی کو کہا جاتا ہے سرائے کی زبان کے اندر کہ جب خاوند گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو پورے گھر کے اندر کرفیو لگ جاتا ہے۔
بیوی بھی ڈری ہوئی ہوتی ہے، بچے بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب کا انداز گھر کے اندر داخل ہونے کا یہ تھا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے، ازواج مطہرات کو سلام کرتے تھے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کے سلام کرتا ہے، مسکرا پڑتا ہے، بیوی اپنے خاوند کے سلام کا جواب دیتی ہے اور مسکرا پڑتی ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، نبوت کا فرمان عظیم و شان کہ جب یہ دو بندے فرش پہ مسکراتے ہیں، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر عرش کے اوپر مسکرا پڑتے ہیں۔ اللہ کو ان دونوں کے اوپر جو پیار آتا ہے، اللہ کو جو لاڈ آتا ہے، اللہ جو مسکرا پڑتے ہیں، وہ صرف ان کے مسکرانے کی وجہ سے اللہ مسکرا پڑتے ہیں۔ اس لیے مسکرانے والی سنت کو ضرور زندہ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اہلیہ کے اوپر کسی بات پہ غصہ آیا، اہلیہ خاموشی کے ساتھ سنتی رہی، جب خاوند بول بول کے تھک گیا تو بیوی آخر کے اندر مسکرا پڑی، تو خاوند کے چہرے کے اوپر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آپ کو ڈانٹ رہا تھا، آپ خاموشی سے سنتی رہی، آخر کے اندر مسکرا پڑی۔ تو بیوی نے پھر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ خاوند کی طرف دیکھ کے جملہ کہا، وہ جملہ ضرور یاد کر لیجئے، وہ جملہ یہ تھا، مجھے پتہ ہے آپ کا علاج صرف ایک مسکراہٹ ہے، آپ کا علاج صرف ایک مسکراہٹ ہے۔ جب میں مسکرا پڑتی ہوں تو آپ کا سارا جلال جمال کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرے مسکرانے کی وجہ سے آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اگر میرے مسکرانے کی وجہ سے آپ کو خوشی ملتی ہے، میں تو بار بار آپ کے سامنے مسکراتی رہوں گی۔ تو اگر بیوی جو ہے یہ مسکرانے والی عادت کو اپنا لے تو یوں سمجھ لے کہ خاوند کو مٹھی میں کیا جا سکتا ہے، اور اگر خاوند اس مسکرانے والی عادت سنت کو اپنا لے تو اپنی گھر والوں کو محبت اور پیار دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی میں نے صرف آخر کے اندر ایک چھوٹی سی مسکرانے والی سنت کو بیان کیا۔ اگر اس سنت کے اندر اتنی تاثیر ہے تو باقی سنتوں کے اندر کتنی تاثیر ہوگی، باقی سنتوں کے اندر کتنی حکمتیں ہوگی، باقی سنتوں کے کتنے فوائد ہوں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کرتے ہوئے، آپ کی تمام تر تعلیمات کو اپناتے ہوئے ان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قلبی سکون بھی عطا فرمائیں گے، عزت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائیں گے۔